بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا اس وقت ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے جہاں عالمی طاقتوں کے پرانے اتحاد، پرانی ترجیحات اور پرانے سفارتی فارمولے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ اور کشیدگی، امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع، اسرائیل کا بڑھتا ہوا کردار، خلیجی ممالک کے سیکیورٹی خدشات، چین کا معاشی پھیلاؤ اور دوسری طرف روس اور ترکیہ کی بڑھتی ہوئی علاقائی سرگرمیاں، ان سب کے درمیان ایک ملک ایسا ہے جس کی اہمیت اچانک پہلے سے کہیں زیادہ نمایاں ہوتی دکھائی دے رہی ہے، اور وہ ملک ہے پاکستان۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک نئی عالمی طاقت کے طور پر ابھر رہا ہے؟ کیا پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن، ایٹمی صلاحیت، مضبوط فوج، چین کے ساتھ تعلقات، سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ بڑھتا دفاعی تعاون اور ایران و امریکہ کے درمیان سفارتی رابطہ پاکستان کو ایک نئی عالمی حیثیت دے سکتا ہے، یا پھر صرف وقتی سفارتی کامیابی ہے؟ اور سب سے اہم سوال، کیا پاکستان اپنی جغرافیائی اور دفاعی طاقت کو معاشی طاقت میں تبدیل کر سکتا ہے؟ آج کے ولاگ میں ہم انہی سوالات کا جائزہ لیں گے۔ پاکستان دنیا کے نقشے پر محض ایک ملک نہیں، یہ جنوبی ایشیا، وسطی ایشیا، چین، پاکستان، ایران اور خلیج کے درمیان ایک انتہائی اہم جغرافیائی مقام پر واقع ہے۔ ایک طرف چین ہے، دوسری طرف ایران، شمال میں افغانستان، مغرب میں وسطی ایشیا تک رسائی، جبکہ بحیرہ عرب کے ذریعے پاکستان خلیجی ممالک اور عالمی سمندری تجارت سے جڑا ہوا ہے۔ گوادر کی بندرگاہ اور چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک اسی جغرافیائی اہمیت کو معاشی طاقت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان صرف جغرافیائی اہمیت رکھنے والا ملک ہے یا رہے گا، یا اس اہمیت کو حقیقی معاشی اور سفارتی طاقت میں تبدیل بھی کرے گا؟ حالیہ مہینوں میں پاکستان کی سفارتکاری کا سب سے نمایاں پہلو ایران اور امریکہ کے درمیان رابطوں میں پاکستان کا کردار ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک غیر معمولی پوزیشن ہے۔ ایک طرف ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ طویل سرحد، مذہبی اور تاریخی روابط اور علاقائی مفادات وابستہ ہیں۔ دوسری طرف امریکہ ایک عالمی طاقت ہے جس کے ساتھ پاکستان کے کئی دہائیوں پر محیط سیکیورٹی اور سفارتی تعلقات ہیں۔ ایسے ماحول میں اگر پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان رابطے کا ذریعہ بنتا ہے تو یہ اسلام آباد کی سفارتی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کا راستہ نکالنے کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں عالمی سطح پر یہ بحث شروع ہوئی کہ کیا اسلام آباد ایک بار پھر ریجنل ڈپلومیٹک پلیئر کے طور پر واپس آ رہا ہے۔ ناظرین، اب آئیے تازہ ترین اور انتہائی اہم پیش رفت کی طرف۔ 7 اگست 2026 کو مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے نتیجے میں یا اس کے تحت تینوں ممالک نے اس اصول پر اتفاق کیا کہ کسی ایک ملک پر مسلح حملہ تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، یعنی یہ معاہدہ اجتماعی دفاع اور مشترکہ ڈیٹرنس کی بنیاد پر بنایا گیا ہے۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے،
پاکستان، سعودی عرب اور ترکی نے اسے کسی مخصوص ملک کے خلاف جارحانہ اتحاد قرار نہیں دیا، بلکہ دفاعی نوعیت کا معاہدہ قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی واضح کیا ہے کہ معاہدے کا مقصد دفاع اور مشترکہ ڈیٹرنس ہے، جارحیت نہیں۔ لیکن اس معاہدے کی اہمیت صرف الفاظ تک محدود نہیں۔ آج بھی ترکیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ تینوں ممالک اس معاہدے کے تحت سیاسی اور عسکری رابطے کے مستقل میکینزم قائم کریں گے۔ ان میں وزرائے دفاع، وزرائے خارجہ اور عسکری سربراہان کی سطح پر رابطہ شامل ہوگا۔ مشترکہ فوجی مشقوں کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے، جبکہ دفاعی صنعت میں مشترکہ پیداوار اور ٹیکنالوجی شیئرنگ بھی تعاون کا حصہ بن سکتی ہے۔ یہ پیش رفت پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے، کیونکہ پاکستان کے پاس پہلے ہی چین کے ساتھ گہری دفاعی شراکت داری ہے۔ ترکی کے ساتھ بھی دفاعی تعاون کئی سال سے بڑھ رہا ہے، اور اب سعودی عرب کے ساتھ ایک نئے کثیر ملکی دفاعی فریم ورک نے پاکستان کے اسٹریٹجک امپورٹنس مزید بڑھا دی ہے۔ یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان یہ تعاون مستقبل میں ایک بڑے علاقائی سیکیورٹی نظام کی بنیاد بن سکتا ہے؟ اس وقت ایسا کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک حقیقت واضح ہے، مسلم دنیا کے اہم ممالک اپنی سیکیورٹی کے لیے نئے علاقائی انتظامات تلاش کر رہے ہیں، اور پاکستان اس بحث کے مرکز میں آ گیا ہے۔ ترکی کے پاس ناٹو کا تجربہ اور ایک بڑی دفاعی صنعت ہے۔ سعودی عرب کے پاس بے پناہ مالی وسائل، تیل اور خلیج میں انتہائی اہم جغرافیائی حیثیت ہے، اور پاکستان کے پاس ایک بڑی مسلح فوج، ایٹمی صلاحیت، میزائل ٹیکنالوجی اور کئی دہائیوں کا دفاعی تجربہ موجود ہے۔ اگر ان تینوں ممالک کی طاقتیں واقعی ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہے تو اس کے اثرات صرف 3 ملکوں تک محدود نہیں رہیں گے۔ ناظرین، یہاں ہمیں جذبات سے نکل کر حقیقت کی طرف آنا ہوگا۔ دنیا کی بڑی طاقت صرف میزائلوں اور فوج سے نہیں بنتی، اصل طاقت معیشت ہے۔ امریکہ، چین اور یورپی طاقتوں کی عالمی حیثیت کا بنیادی سبب ان کی معاشی طاقت ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہی اصل امتحان ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت میں کچھ مثبت اشارے سامنے آئے ہیں۔ مالی سال 2025-26 میں پاکستان کی GDP 3.7% گروتھ میں رہی، جو گزشتہ 4 سال کی بلند ترین شرح بتائی گئی ہے۔ تقریباً $30.3 ارب تک ریمیٹنسز ورکرز میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ورک میں پہنچی۔ ورکرز ریمیٹنسز تقریباً $30.3 ارب تک پہنچی، جبکہ تصویر کا یہ صرف ایک رخ ہے۔ پاکستان کی معاشی ترقی ابھی بھی اتنی تیز نہیں کہ ہم اسے بڑی طاقت بننے کی طرف فیصلہ کن قدم قرار دے سکیں۔ برآمدات، صنعتی پیداوار، توانائی، ٹیکس نظام، قرض اور سرمایہ کاری جیسے مسائل اب بھی موجود ہیں۔ امریکہ سے $10 ارب کی درخواست سفارتکاری یا معاشی ضرورت ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے، اور تازہ ترین صورتحال میں ایک اور انتہائی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان نے امریکہ سے $10 ارب کی کرنسی سویپ یا اسٹیبلائزیشن فیسلٹی کی درخواست کی ہے۔ یہ رقم پاکستان کو براہ راست تحفے کے طور پر ملنے والی رقم نہیں ہوگی، بلکہ
اگر سہولت منظور ہوئی اور استعمال کی گئی تو اس کے اپنے مالی قواعد اور واپسی کی شرائط ہوں گی۔ اس خبر کی اہمیت اس لیے زیادہ اہم ہے کہ پاکستان ایک طرف امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے میں کردار ادا کر رہا ہے اور دوسری طرف واشنگٹن سے مالی سہولت حاصل کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ یہ ہمیں پاکستان کی اصل صورتحال سمجھاتی ہے۔ پاکستان کی جغرافیائی اور سفارتی اہمیت بڑھ رہی ہے، لیکن معاشی خود مختاری ابھی مکمل نہیں ہوئی، اور یہی فرق ہے ایک اہم ملک اور ایک عالمی طاقت کے درمیان۔ دوسری طرف چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی نئے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان سی پیک 2.0 کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ اب توجہ صرف سڑکوں اور بجلی کے منصوبوں پر نہیں، بلکہ صنعت، برآمدات، ٹیکنالوجی، زراعت، معدنیات، گوادر اور بزنس ٹو بزنس کوآپریشن پر دی جا رہی ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق سی پیک 2.0 کا مقصد انفراسٹرکچر سے آگے بڑھ کر صنعتی پیداوار اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے انتہائی اہم تبدیلی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر سی پیک صرف قرض اور انفراسٹرکچر تک محدود رہا تو پاکستان کی مشکلات ختم نہیں ہوں گی، لیکن اگر سی پیک کے ذریعے پاکستان میں فیکٹریز لگیں، ٹیکنالوجی آئے، سکلڈ جابز پیدا ہوں، منرلز پروسیسز ہوں اور پاکستانی مصنوعات عالمی منڈی تک پہنچیں، تو یہی منصوبہ پاکستان کی معاشی سمت بدل سکتا ہے۔ ایک اور مثبت خبر بھی سامنے آئی ہے۔ 2026 کے پہلے نصف میں پاکستان کی چین کو برآمدات تقریباً 50.7% بڑھ کر 1.87 ارب ڈالر تک پہنچنے کی رپورٹ سامنے آئی ہے۔ یہ ابھی بھی پاکستان کی مجموعی صورت کے مقابلے میں کم ہے۔ ضرورت کے مقابلے میں کم ہے، لیکن سمت درست ہونے کی صورت میں یہ ایک اہم اشارہ ضرور ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ پاکستان چین سے صرف اشیاء درآمد کرنے والا ملک نہ رہے، بلکہ چین اور دوسری بڑی منڈیوں کو اپنی مصنوعات بھی بڑے پیمانے پر فروخت کرے۔ اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کی حقیقی طاقتوں کو دیکھیں تو ہمارے پاس کئی اہم ایسٹس موجود ہیں۔ پاکستان کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، ایک بڑی اور تجربہ کار فوج ہے، دنیا کے اہم ترین جغرافیائی خطوں کے درمیان محل وقوع ہے، بحیر عرب تک رسائی ہے، گوادر موجود ہے، چین کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، ترکی کے ساتھ بڑھتا دفاعی تعاون ہے، سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور اب نئے دفاعی تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ سرحد اور سفارتی رابطہ ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی ایک ایسا تعلق موجود ہے جس میں پاکستان کی علاقائی اہمیت دوبارہ نمایاں ہو رہی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر پاکستان کو ایک اہم ریجنل پاور بناتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی کمزوری بھی ہے، اور وہ ہے اندرونی سیاسی اور معاشی عدم استحکام۔ کوئی بھی ملک بیرونی دنیا میں مضبوط کردار ادا نہیں کر سکتا اگر وہ اندر سے کمزور ہو۔ پاکستان کو اپنی توانائی، تعلیم، ٹیکس، برآمدات، صنعتی پیداوار، قانون کی حکمرانی اور سیاسی استحکام پر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہم صرف دفاعی طاقت پر انحصار کرتے رہے اور معیشت کمزور رہی تو ہم ہمیشہ دوسروں کی مالی مدد کے محتاج رہیں گے، اور اگر معیشت مضبوط ہو گئی تو پاکستان کی دفاعی اور جغرافیائی طاقت
کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے افغانستان کا مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے۔ ایک طرف پاکستان کو وسطی ایشیا تک تجارت کے لیے افغانستان کے راستے کی ضرورت ہے، دوسری طرف سرحدی سیکیورٹی اور دہشت گردی کے مسائل موجود ہیں۔ اس لیے پاکستان کو افغانستان کے ساتھ ایسا فریم ورک بنانا ہوگا جس میں سیکیورٹی، تجارت اور سرحدی انتظام تینوں شامل ہو۔ اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات مسلسل کشیدگی میں رہے تو پاکستان کی علاقائی کنیکٹیویٹی کا منصوبہ متاثر ہوگا، لیکن اگر دونوں ممالک تجارت اور سیکیورٹی کے معاملے میں قابل عمل سمجھوتے تک پہنچتے ہیں تو پاکستان وسطی ایشیا، چین، ایران اور خلیج کو جوڑنے والے بڑے کوریڈور کے طور پر سامنے آ سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس ولاگ کے بنیادی سوال کی طرف۔ کیا پاکستان سپر پاور بن سکتا ہے؟ ہماری نظر میں اس سوال کا جواب سادہ ہاں یا نہیں میں دینا درست نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت امریکہ یا چین جیسی گلوبل سپر پاور نہیں ہے، لیکن پاکستان کے پاس ایسی اسٹریٹجک صلاحیتیں ضرور موجود ہیں جو اسے ایک بڑی علاقائی طاقت اور عالمی سفارتی کھلاڑی بنا سکتی ہے، اور موجودہ حالات میں اس سمت کچھ اہم پیش رفت نظر بھی آ رہی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان سفارتی رابطہ، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان نیا دفاعی معاہدہ، چین کے ساتھ سی پیک 2.0، امریکہ کے ساتھ دوبارہ بڑھتا اسٹریٹجک ریلیونس، اور خلیج، ایران، افغانستان، چین اور وسطی ایشیا کے درمیان پاکستان کی جغرافیائی حیثیت، یہ سب عوامل پاکستان کو ایک غیر معمولی موقع فراہم کر رہے ہیں۔ لیکن موقع اور کامیابی میں فرق ہے۔ تاریخ میں بہت سے ممالک کو بہترین جغرافیہ ملا، بہت سے ممالک کو قدرتی وسائل ملے، بہت سے ممالک کے پاس بڑی فوجیں تھیں، لیکن صرف وہی ممالک طاقتور بنے جنہوں نے اپنی صلاحیت کو اداروں، معیشت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور برآمدات میں تبدیل کیا۔ پاکستان کے لیے بھی یہی امتحان ہے۔ اگر پاکستان سفارتی کامیابیوں کو معاشی فائدے میں تبدیل کر لے، اگر سی پیک کو صنعتی انقلاب میں بدل دے، اگر برآمدات بڑھا دے، اگر اپنے نوجوانوں کو سکلز اور ٹیکنالوجی دے، اگر سیاسی استحکام پیدا کرے، اگر افغانستان اور ایران کے ساتھ متوازن تعلقات قائم رکھے، اور اگر سعودی عرب، ترکی، چین، امریکہ اور دیگر عالمی طاقتوں کے درمیان ایک متوازن خارجہ پالیسی برقرار رکھے تو پاکستان کی عالمی حیثیت آج سے کہیں زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا بدل رہی ہے، اور جب عالمی نظام بدلتا ہے تو بعض اوقات وہ ممالک بھی نئے مواقع حاصل کرتے ہیں جو پہلے عالمی سیاست کے مرکزی کردار نہیں سمجھے جاتے تھے۔ پاکستان کے لیے بھی شاید ایسا ہی ایک لمحہ ہے۔ مکہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا دفاعی معاہدہ ہو، ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کا سفارتی کردار ہو، چین کے ساتھ سی پیک 2.0 ہو، یا امریکہ سے مالی تعاون کی نئی کوشش، یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹریٹجک ویلیو دوبارہ بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ سپر پاور صرف فوج سے نہیں بنتی۔ سپر پاور بنتی ہے مضبوط معیشت سے، مضبوط اداروں سے، ٹیکنالوجی سے، تعلیم سے، برآمدات سے، سیاسی استحکام سے، اور ایک ایسی خارجہ پالیسی سے جو قومی مفاد کو
مرکز میں رکھیں۔ پاکستان کے پاس موقع موجود ہے، اب فیصلہ پاکستان کو کرنا ہے کہ وہ اس موقع کو صرف سفارتی خبروں تک محدود رکھتا ہے یا اسے حقیقی معاشی، دفاعی اور سیاسی طاقت میں تبدیل کرتا ہے۔ ناظرین، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا پاکستان بدلتے ہوئے عالمی نظام میں ایک نئی بڑی طاقت بننے کی طرف بڑھ رہا ہے، یا ہماری معاشی کمزوریاں اس سفر میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے، اور اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔